بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 638 ملاحظہ فرمائیں اور پاکستان کے حصول کی جد و جہد میں اسی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوگا جیسے آج پاکستان کو توڑنے میں اور بنگلہ دیش بنانے میں لیا ہے۔ بکواس بند کرو، چودھری نے میز پر مکہ مارا۔ تم جانتے ہو میرے ایک اشارے پر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اندر ہو سکتا ہوں، مجھے گولی مار کے ہزاروں لاکھوں شہیدوں کی طرح گمنام قبر میں دبا دیا جا سکتا ہے، مگر کیا سچ کو دبایا جا سکتا ہے چودھری صاحب؟ اب محمد بھائی کی قوت برداشت پھر جواب دے گئی۔ سالہ تم کیا بک بک کرتا پڑا ہے؟ اپن کو معلوم ہوتا تم ایک دم پاگل ہے تو چودھری صاحب کا سامنے ہاتھ باندھ کے تیرا جان بخشی نہ کراتا۔ اپن آج تک اپنا واسطے ہاتھ نہیں چھوڑا، پر تیرا واسطے یہ بھی کیا۔ تو اپنا خیال کر۔ میں نے محمد بھائی کی طرف دیکھا، وہ سخت غصے میں تھا۔ اچانک میں اس کے بارے احسان سے دب گیا۔ اگر واقعی اس نے میری خاطر اپنی خودداری اور انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چودھری کے سامنے میری جان بخشی کی خاطر دست بستہ درخواست کی تھی تو احسان مجھ پر کیا تھا۔ چودھری کمینہ آدمی تھا، مگر وہ ایک کمینے آدمی کے سامنے بھی جھک گیا تھا۔ شاید میں ایسا نہ کر پاتا کہ کسی اور کے سامنے سر جھکا دوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ رحمان نہیں شیطان ہے۔ جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، مگر اس نے اپنا تن من قربان کیا تھا، پر میں اس کی قربانی کو ضائع کر کے اسے پیشیمانی کے احساس میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں چودھری صاحب۔ چودھری مسکرایا۔ معاف تو پہلے ہی کر چکا تھا میں محمد بھائی کے کہنے پر، ورنہ تم اس کمرے میں قدم نہ رکھ پاتے۔ گیٹ پر ہی تمہارا استقبال کرنے والے موجود ہوتے جو تمہیں محسن سے ملوا دیتے۔ میں خاموش رہا کیونکہ محمد بھائی میری طرف ملتجی نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ چودھری نے کہا، تم صرف اپنے دوست کی رہائی کے لیے آئے تھے؟ یہی سمجھ لیں۔ سمجھتا تو میں سب ہوں، وہ بھی جو تم سمجھتے ہو کہ مجھے معلوم نہیں۔ میرے پاس ایک رپورٹ ہے۔ چودھری نے ایک دراز کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال کے میری طرف بڑھا دی۔ یہ دیکھو۔ میں نے فائل لے کر سرسری طور پر اسے دیکھا۔ اس میں ہماری ہر فرد جرم کی نقل تھی۔ ہم نے کب کیا کیا تھا، ہمارے خلاف کیا الزامات تھے، کتنے مقدمات زیر سماعت تھے، پاکستان سے بھارت کے راستے ہم نے کتنے مار کے سر کیے تھے، ان کی تفصیلات جن اخبارات میں شائع ہوئی تھی اور جن میں ہماری تصاویر شائع ہوئی تھی وہ سب ایک جگہ موجود تھے۔ میں نے فائل لوٹاتے ہوئے کہا، آپ نے یقیناً کافی محنت کی ہوگی۔ میں نے؟ وہ تن سے بولا، اصل محنت تو تمہاری ہے کہ تم نے اس فائل کے لیے مواد فراہم کیا۔ رپورٹیں مجھے پولیس اور دیگر خفیہ اداروں نے فراہم کی ہیں۔ میں سمجھا تھا آپ MRS پر کچھ لکھ رہے ہیں یا آپ نے شوقیہ یہ سب جمع کیا ہے۔ میں نے بھی طنز کیا۔ چودھری بولا، یہ فائل چند گھنٹوں میں تیار کر کے بھجوائی گئی ہے مجھے مسٹر سکندر بخت عرف کبیر خان۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری پوزیشن کتنی نازک ہے، تم کتنے مجبور ہو؟ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کیوں مجبور ہیں۔ آپ میں انسانیت کی تھوڑی سی رمق باقی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے محمد بھائی جیسے ہسٹری شیٹر کی بات مانی۔ آپ نے کی عدل و احسان کا مطلب ضرور سمجھتے ہیں، چنانچہ میرا خیال ہے کہ آپ اس فائل کو اپنے مہمان کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، لیکن میری توقعات کے برعکس آپ نے محمد بھائی سے جھوٹ بول کے مجھے یہاں بلوایا ہے، اور آپ کا وعدہ محض ایک جال تھا، تو آپ ایک کامیاب شکاری ہیں چودھری صاحب، اپنے چودھری دلاور کی طرح۔ چودھری کا چہرہ غصے میں سرخ پڑ گیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نے ضبط سے کام لیا۔ میز کی دراز سے ایک گولی نکال کے پانی کے ساتھ نگل کر وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا مجھے گھورتا رہا۔ غالباً وہ ہائی بلڈ پریشر یا انجائنا کا مریض تھا۔ بالواسطہ طور پر میں نے اسے احساس دلا دیا تھا کہ میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ محمد بھائی نے اس کے ساتھ کیا نیکی کی تھی۔ اس نے فائل واپس میز کی دراز میں ڈال دی۔ تم نے ٹھیک کہا ہے، میں اس فائل کو تمہارے خلاف استعمال نہیں کروں گا، بشرطے کہ تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ میں ذرا سی دیر کے لیے گڑبڑا گیا۔ آپ کے حوالے؟ میں سمجھا نہیں۔ میں تو آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اس نے گھنٹی بجائی۔ بجو ٹائپ سیکرٹری ایسے اندر آیا جیسے کسی نے اسے لات مار کے اندر کیا ہو۔ سر، آئی وانٹ اے ڈرنک، اور ان کے لیے بھی۔ میں نے کہا، مجھے معاف رکھیں، ان کے لیے چائے لاؤ۔ وہ فوراً سمجھ گیا۔ تم کو پتا ہے میں نے آج کچھ نہیں کھایا؟ یس سر، یس سر کے بچے، یہ خیال رکھنا تمہارا کام ہے۔
گھر میں جو کام بیوی کا ہے وہی یہاں تمہارے فرائض میں شامل ہے، سوائے بچے پیدا کرنے کے۔ اب جاؤ، میری بیوی جیسی شکل مت بناؤ۔ بجو سر جھکا کے باہر نکل گیا۔ چودھری انصا۔ محمد بھائی خوش آمدانہ انداز میں مسکرایا۔ بہت کام کرتا ہے آپ کا چودھری صاحب، سیاست میں بڑا لفڑا ہے۔ چودھری نے ایک آ بھری۔ ہاں محمد بھائی، خدمت خلق ہے بلکہ بیکار ہے۔ خدمت خلق میں آدمی اپنی مرضی سے کھانے سونے کے لیے وقت تو نکال سکتا ہے، یہاں تو دن رات وہی ایک چکر ہے۔ لوگوں کے مسائل حل کرتے رہو، جس کا جب دل چاہے گا آ جائے گا، اور جس کا بھی کام نہ ہوا وہی گالیاں دے گا۔ میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا مگر مصلحت آڑے آئی اور میں نے خاموشی اختیار کی۔ میں کہہ سکتا تھا کہ چودھری صاحب، یہ خدمت خلق نہیں پیشہ ہے آپ کا، اور اس پیشے کو بر صغیر میں سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوٹھی کار اختیار سب اسی کے طفیل ہیں۔ ذرا یہ حساب بھی تو لگائیے کہ روٹ، پرمٹ، امپورٹ ایکسپورٹ، لائسنس، الاٹمنٹ آرڈر، سفارش اور غیر قانونی کام کرانے کا آپ نے عوام سے کیا معاوضہ لیا؟ کتنے مخالفین کا جینا عذاب کیا؟ کتنوں کو جیلوں میں ڈلوانے کے لیے ان پر جھوٹے مقدمات بنائے؟ کتنوں کو مروا دیا؟ کس کس کی بہو بیٹی کو اٹھوایا؟ بجو سیکرٹری ایک ٹرے میں وسکی سوڈا اور شگل بے نوشی کے دیگر لوازمات لے کر اندر آیا اور میز پر رکھ کر لوٹ گیا۔ چودھری صاحب نے ایک جام اپنے لیے بنایا اور دوسرا محمد بھائی کے لیے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابھی چودھری صاحب اپن کو معاف کرو۔ چودھری انصا۔ اچھا تم بھی پارسا ہو، بہت خوب۔ دنیا کی ہسٹری شیٹ میں خواہ کچھ بھی لکھا جائے، نامہ اعمال جو آخرت کے لیے ہے صاف رہے۔ اپن بہت گناہگار آدمی ہے سر، سارا گناہ کیا بس ایک گناہ سے بچ گیا، پتہ نہیں کیسے بچ گیا، ابھی بچا رہے تو اچھا ہے۔ محمد بھائی نے کچھ خود ملامتی کے انداز میں کہا، تو میں کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتے ہو۔ تم کو محسن مل جائے گا، تمہارے سب ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ یوں واپس پہنچ جائیں گے۔ اس نے چٹکی بجائی، رابعہ سمیت۔ میں اچھل پڑا، رابعہ؟ وہ بھی ادھر ہی ہے، تم کو نہیں معلوم؟ چودھری نے دوسرا جام بھرا، اور میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، نہ یہ بات نشے میں کہہ رہا ہوں۔ میں اب بھی ابتدائی شاک سے سنبھل گیا تھا۔ آپ باقائمی خوش و حواس مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں چودھری صاحب، اور وہ بھی جھوٹ بول کر۔ تمہارا کیا خیال ہے رابعہ کہاں ہے؟ جہاں اسے ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ نہیں، رابعہ وہاں ہے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے۔ میرا غصہ برداشت کی آخری حد کو چھونے لگا۔ چودھری، ایسا نہ ہو کہ تمہارے مرتبے اور اپنی عاقبت کا خیال کیے بغیر میں کچھ کر بیٹھوں۔ وہ کہکا مار کے ہنس پڑا۔ تم کیا کرو گے؟ تم اور تمہاری MRS سب بے خود فریبی کے خیال کا شکار ہے کہ تم آزاد ہو اور کہیں بھی آ جا سکتے ہو۔ میں نے تمہیں بات کرنے کے لیے بلایا ہے، لڑنے کے لیے نہیں، اس لیے تم تیش میں کچھ بھی کہو، میں برا نہیں مانوں گا۔ بجو دوبارہ آیا اور میرے سامنے چائے رکھ کر لوٹ گیا۔ محمد بھائی نے کہا، چائے پیو اپنا سکندر بادشاہ، تم اپن کا ساتھ آیا ہے، پھر فکر کا کیا بات؟ چودھری نے ترنگ میں کہا، سکندر اعظم ثانی، ایڈی بہت اچھا آدمی ہے، تمہارا ہم وطن ہے۔ میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ چودھری کے لہجے، اس کی معنی خیز مسکراہٹ نے مجھے سب سمجھا دیا۔ وہ اس حرام زادے نے سب اطلاعات فراہم کی ہیں تمہیں۔ وہ مارے آستین، وہ پولیس والا ہے جو کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں سوائے پیسے کے 2 لڑکیاں بھی ہیں وہاں، نور اور حور، وہ بہت کام کرتی ہیں۔ غصے اور صدمے سے میرا برا حال ہو گیا۔ کیسا جھوٹ بولا تھا اس نے مجھ سے ان لڑکیوں کے بارے میں؟ یہ بے غیرتی اور بے ضمیری کی انتہا تھی۔ اس نے مجھے ایسی کہانی سنائی تھی کہ میں جذباتی ہو گیا تھا۔ اب مجھے کوئی شک نہ رہا کہ لالا جی کو ہوٹل میں لانے والا AD تھا، تو اس کے پیچھے کسی قاتل کو لگانے والا بھی وہی تھا۔ اگر تم خود نہ آتے تو AD تمہیں لے آتا، اس نے کہا کہ وہ تو خود ہی آ رہا ہے محمد بھائی کے ساتھ۔ چودھری نے کہا۔ محمد بھائی کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ چودھری، ابھی اپن کے ساتھ بھی دغا مت کرنا، یہ اپنا یار ہے، اس کو کچھ نہیں ہوئے گا جب تک محمد بھائی زندہ ہے۔ ارے نہیں محمد بھائی، کیسی باتیں کرتے ہو؟ چودھری بولا، تم سے میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو اپنی جگہ، لیکن تمہارے دوست کا مزاج بہت گرم ہے، یہ سچ کو بھی سچ نہیں مانتا۔
میں اسے بتا رہا ہوں کہ رابعہ یہاں ہے تو یہ گڑ گڑ کرتا ہے اکے کی طرح، خود کو سمجھتا ہے آتش فشاں۔ میں نے کہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ رابعہ یہاں ہے؟ ہاں یہ ہوئی نا ڈنگ کی بات، وہ بولا اور ایک فون کا ریسیور اٹھا کے سیکرٹری سے بات کرنے لگا۔ ذرا مس رابعہ کاری سے بات کرواؤ۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے ذہنی توازن کے بگڑ جانے کا اندیشہ لاحق ہوا، پھر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، ناممکن بات ہے کہ رابعہ یہاں ہو اور مجھے معلوم نہ ہو۔ بے شکر سے دراز سے میرا اس سے رابطہ نہیں، مگر یہ لو سکندر اعظم ثانی، بات کرو۔ اس نے لائن کا سگنل ملتے ہی ریسیور اٹھا کر مجھے تھما دیا۔ میرا ہاتھ کانپنے لگا، دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی، بے یقینی کا مضبوط حصار یوں بکھرنے لگا جیسے ریت کی دیوار۔ میرا یقین سراب کی طرح تحلیل ہونے لگا۔ نہیں، چودھری اتنے اعتماد کے ساتھ مجھے ریسیور نہ تھماتا اگر اس کی بات جھوٹ ہوتی۔ بڑی مشکل سے میں نے کہا ہیلو۔ دوسری طرف سے رابعہ نے کہا ہیلو، کون؟ سکندر۔ میں نے بولنے کی کوشش کی مگر آواز میرے خلق میں پھنس گئی اور میرا دل میرے سینے میں مرغ کی طرح تڑپنے لگا۔ سردی کے باوجود میرا جسم پسینے میں ڈوب گیا اور میں نے سخت کمزوری محسوس کی۔ رابعہ نے چلا کے کہا بولتے کیوں نہیں؟ کون ہو تم؟ اگر سکندر نہیں ہو تمہاری آواز اتنی ملتی کیوں ہے سکندر سے؟ میں نے لمبے لمبے سانس لے کر کہا رابعہ، تم رابعہ ہی ہو نا؟ کہاں ہو تم؟ میں؟ مجھ سے پوچھتی ہو؟ وہ چلاتی رہی، مجھے بلا کے خود غائب ہو، کتنی مشکل سے پہنچی ہوں میں ڈھاکہ۔ میں نے کہا رابعہ میری بات سنو، خدا کی قسم میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا، مگر خیر تم آ گئی ہو تو یہ بتاؤ کہ کہاں ہو؟ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کسی نے کوئی زیادتی تو نہیں کی تمہارے ساتھ؟ ایک دم لائن کٹ گئی، بالکل صحیح وقت پر لائن کاٹ دی گئی۔ بجو سیکرٹری نے اپنے آقا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مناسب ترین لمحے کو میرے اور رابعہ کے درمیان دوری کی دیوار بنا کے کھڑا کر دیا، اور رابعہ جو چند منٹ پہلے میرے تصور میں ہزاروں میل دور تھی میرے قریب آ کے میرے احساس کی گرفت سے نکل گئی۔ میں نے کریڈل کو زور زور سے ہلایا، ہیلو رابعہ، ہیلو، اور پھر ریسیور کراس پر دڑ سے دے مارا۔ کریڈل ٹوٹ گیا اور ریسیور نیچے لٹکنے لگا۔ چودھری نے ایک اور جام کو خلق میں انڈیلا۔ میں بتا سکتا ہوں تمہیں کہ رابعہ آرام سے ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ سنو چودھری، میں نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا، صرف ایک بار میری اور بات کرا دو اس سے، 5 منٹ۔ چودھری نے نفی میں ساری لایا، اچھا 4 منٹ، 3 منٹ، 2 منٹ، اوکے 2 منٹ۔ چودھری بولا، اگر تم اس سے صرف محسن کے بارے میں پوچھو گے اور کچھ نہیں، اس شرط پر بات کر سکتے ہو تم؟ میں نے لجاجت سے کہا، مجھے منظور ہے۔ یکلخت میں ایک مختلف آدمی بن گیا تھا۔ میری خودداری، احساس عزت نفس، غیرت و حمیت، آئینے جوان مرداں، حق گوئی و بے باکی سب ختم ہو گئے تھے۔ یہ عجیب تبدیلی تھی، جیسے کوئی آگ کو برف میں بدل دے، چاند کو پھونک مار کے گل کر دے۔ میری عقل مفلوج ہی نہیں بے وجود ہو گئی تھی۔ دوسرے فون پر لائن پھر ملی۔ رابعہ نے کہا، اب کہاں سے بول رہے ہو؟ فون کرنا ضروری تھا، آ نہیں سکتے تھے؟ میں نے کہا رابعہ محسن کہاں ہے؟ میرے ساتھ ہے، دوسرے کمرے میں۔ تمہارے ساتھ؟ رابعہ میں پاگل ہو جاؤں گا، وہ تمہارے ساتھ ہے اور مجھے خبر نہیں؟ کیسا ہے وہ؟ ٹھیک ہے، شیلا کو یاد کرتا ہے مگر وہ ایک فطری بات ہے، تم سب کی راہ دیکھتا رہتا ہے، راتوں کو سوتا نہیں، انتظار کرتا ہے سب کا، نیند کی گولیاں دینی پڑتی ہیں۔ لائن پھر کٹ گئی۔ میں نے آرام سے ریسیور رکھا اور دیوار کو گورنے لگا۔ یہ ڈرامہ نہیں ہو سکتا تھا، کوئی عورت مجھے رابعہ کی آواز بنا کے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، کوئی رابعہ کو مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ محسن کے بارے میں جھوٹ بولے۔ چودھری نے کہا، تمہارے سب دوست محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گے۔ محسن، غالب، باہر جو لڑکی ٹیکسی میں بیٹھی تمہاری واپسی کا انتظار کر رہی ہے، غالب کی محبوبات نازو اور گل بانو، یہ سب واپس چلے جائیں گے۔ میں انہیں نیپال کے راستے ہوائی جہاز سے کراچی پہنچا دوں گا، سب انتظام میرا۔ میں نے اسے خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ اب اپنی شرائط بتاؤ۔ وہ تو میں بتا چکا ہوں، خود کو میری تحویل میں دے دو، ان سب کی خاطر جو تمہیں اتنے عزیز ہیں، تم یہ قربانی دے سکتے ہو۔ میں نے ایک گہری لمبی سانس لی۔ چودھری کھل کر بات کریں تاکہ مجھے سمجھنے میں آسانی ہو۔ میری ایک لڑکی ہے، دماغ خراب ہے اس کا،
کئی ڈاکٹروں حکیموں ویدوں کو دکھایا, پیروں فقیروں سے تعویذ لیے. بہت خوبصورت لڑکی ہے, دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ پاگل ہے. ایک باپ کی حیثیت سے مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے, مگر کیا کروں, اکلوتی اولاد ہے نا, وہ تم پر مرتی ہے. میرا جو کچھ ہے اسی کا ہے, تم اس سے شادی کر لو اور یہیں رہو میرے پاس. اس وقت جیسا کہ ہونا چاہیے تھا, میرے دماغ کا فیوز بگ سے اڑ گیا. میں نے چیخ کر چودھری کو گالی دی اور جیب سے ریوالور نکال کے کھڑا ہو گیا. عبدالستار چودھری ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوا. وہ حیران یا پریشان بھی نہیں ہوا. ہر کامیاب سیاستداں کی طرح وہ ایک کامیاب اداکار بھی تھا اور مشکل صورتحال میں آسان راستہ اختیار کرنے کا فن جانتا تھا. یہ ریوالور اصلی ہے؟ اس نے میرا تمسخر اڑانے کے انداز میں کہا. اصلی ہی ہوگا, دراصل مجھے ان ہتھیاروں کی پہچان نہیں ہے. ہاں, تمہارے ہتھیار دوسرے ہیں جن سے تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. تمہارے ہاتھ صاف رہتے ہیں اور تمہارے دامن پر کوئی داغ نہیں ہوتا. میں نے پرسکون رہتے ہوئے کہا. تم لوگوں کے جذبات میں آگ لگا کے انہیں لڑاتے ہو اور فتنہ و فساد کے بعد لواحقین کو صبر جمیل کی تلقین کرنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہو تو اخباروں میں تصویر کی اشاعت کا پہلے بندوبست کرتے ہو. تم ہی دستے قاتل میں خنجر تھماتے ہو اور تم ہی فریادی بھی بن جاتے ہو. تم بلیک میلنگ کرتے ہو, ووٹ لینے کے لیے خوبصورت وعدوں کے پرفریب جال بچھاتے ہو, اور اس کے بعد. عبدالستار چودھری نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ تالی بجائی. واہ, کیا تقریر ہے, کیا فصاحت کا دریا ہے اور بلاغت کا سمندر ہے. تم میرے مشیر خاص بن سکتی ہو. PRO اچھا نہیں ہے آج کل میرے پاس. تمہارے پاس تو ایک پاگل بیٹی کے لیے قسم تک نہیں ہے, ضمیر نہیں ہے, سکون نہیں ہے, کیونکہ دنیا و عاقبت میں تمہارے لیے صرف روپیہ ہی ہے. بند کرو اپنی بکواس کتے. سدھار چودھری ایک دم کسی بم کی طرح پھٹ گیا اور اس نے خالی جام میرے منہ پر کھینچ مارا. بہت بونک چکے تم. میں نے اطمینان سے اپنے سر کو بچا لیا. اپنی دختر نیک اختر کی شادی خانہ آبادی تم کس کتے سے کرو گے عبدالستار چودھری؟ میری توقع کے عین مطابق عبدالستار چودھری چیخنے لگا. اس پر نشے میں دیوانگی کا دورہ پڑ گیا تھا. وہ فحش گالیاں بکتے ہوئے اپنے سیکرٹری کو پکار رہا تھا. محمد بھائی کی حالت غیر تھی. وہ کبھی مجھ سے خاموش ہونے کی التجا کرتا تھا تو کبھی چودھری سے, مگر اس کی سننے والا کوئی نہ تھا. اس نے میرے ہاتھ سے ریوالور لینے کی کوشش بھی کی, مگر میں نے اسے دوسرے ہاتھ سے دور دھکیل دیا. سکندر, یہ کیا کر رہا ہے تم؟ چریا ہو گیا سالا. میں نے کہا, میں تو ہوں ہی پاگل. مجھے سیانہ سمجھنے والے غلط فہمی میں مارے جاتے ہیں محمد بھائی. میں سیانہ ہوتا تو اتنی اچھی پیشکش کو قبول نہ کر لیتا. اتنے بڑے آدمی کا داماد, اس کا وارث بن کے میں کتنے فائدے میں رہتا. رابعہ کا کیا ہے؟ جیسی ایک عورت ویسی دوسری. جسم تو ایک پاگل عورت کا بھی وہی ہوتا ہے. اور سچ پوچھو تو کیا رابعہ پاگل نہیں ہے؟ ہم سب خطرناک پاگل ہیں محمد بھائی, جو نفع چھوڑ کے نقصان قبول کرتے ہیں کسی پچھتاوے کے بغیر. بجو ایک دم اندر آیا. اس کے ساتھ 2 مسلح افراد تھے جن کے ہاتھوں میں اتنے ہی خطرناک ہتھیار تھے جتنے خطرناک ان کے ارادے. چودھری نے بجو کو 101 فحش ترین خطابات سے نوازا. کہاں مر گیا تھا اتنی دیر میں تو جنازہ اٹھ جاتا میرا. اور آخر یہ ریوالور لے کر اندر کیسے آ گیا؟ تو کیا اپنی ماں؟ میں نے دیکھا تھا سر. بجو کی آواز میں رکت پیدا ہو گئی. دیکھا تھا؟ مشین کس لیے لگی ہے باہر؟ کیا مشین خراب تھی؟ مشین تو ٹھیک تھی سر. بجو نے خوش کونٹوں پر زبان پھیر کر مجھے خون آشام نظروں سے گھورا. نکل جا اسی وقت, دفع ہو جا. اتنا ہی کافی ہے کہ تیری لاش. بجو دھاڑے مار مار کر رونے لگا. سر, غلطی معاف کر دیں, ایک موقع دیں مجھے, میں کہاں جاؤں گا؟ چودھری مسلح افراد کی طرف متوجہ ہو گیا. تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کس بات کا انتظار ہے تمہیں؟ حرام کی کھاتے ہو اور کام کا وقت آتا ہے تو حرامی ہونے کا ثبوت دیتے ہو. پکڑ لو اس کتے کو. چودھری صاحب, اپنی پاگل بیٹی کے لیے آپ گلی کا کتا پکڑ کر منگوا لیں. اچھی نسل کا کتا تو شاید اسے قبول نہ کرے. میں نے کہا, گولی مار دو اسے. چودھری نے چیخ کر کہا. مجھے معلوم تھا کہ ایسی دھماکہ خیز صورتحال میں میری شرر فشانی کا نتیجہ کیا نکلے گا. اپنی بات مکمل کرتے ہی میں غوطہ مار گیا اور چودھری کی میز کے نیچے گھس گیا. گولیوں کی ایک بوچھاڑ میرے سر کے اوپر سے گزری اور میں نے شیشے بکھرنے کا چھناکا سنا. جو گولیاں دیوار میں پیوست نہیں ہوئی تھی وہ کھڑکیوں کے شیشوں کو توڑتی ہوئی نکل گئی تھی. میں ایک لمحے کے دوسرے نصف حصے میں میز کی دوسری جانب تلو ہوا تو نقشہ بدل چکا تھا, بلکہ محاورے کے مطابق بھی میز الٹ چکی تھی. میں نے چودھری کے پاؤں پکڑ کے کھینچ لیے
اور وہ منہ کے بل گرا۔ میری لات لگنے سے میز الٹ گئی۔ چودھری کی پشت پر بیٹھ کر میں نے ریوالور اس کی گدی پر رکھ دیا اور مسکرانے لگا۔ سیکرٹری، ہماری تصویر بناؤ، ہم نے ایک شکاری کو شکار کیا ہے۔ اس نے دھوکے، منافقت، جھوٹ اور دھاندلی سے اپنے حلقے میں کامیابی حاصل کی ہوگی اور کسی بہت بڑے حریف کو ہرایا ہوگا۔ آج یہ خود ہار گیا، اپنی زندگی تک ہار گیا۔ بجو کا منہ کھلا ہوا تھا اور دونوں محافظ ہکا بکا کھڑے تھے۔ چودھری چلا رہا تھا مگر اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ کے کچھ کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ چودھری کو اب بھی یقین تھا کہ اس کے مسلح محافظوں کی طاقت کے سامنے میری حیثیت اتنی بھی نہیں جتنی شیر کے مقابلے میں بلی کی ہو سکتی ہے، مگر دیکھنے والے اس کی زندگی اور موت کے درمیان بال برابر فرق دیکھ رہے تھے، اور یہ بال بھی صرف چودھری کی گدی پر تھے، باقی سر میں تو پنسل سے نشان لگا کر سوراخ کیا جا سکتا تھا۔ محمد بھائی الگ چلا رہا تھا، سکندر چھوڑ دے اس کو، سالہ رامی خود بھی مرے گا، اپن کو بھی مروائے گا۔ دوستی میں جان دینے سے ڈرتے ہو محمد بھائی؟ سکندر دیکھ، گولی مت مارنا اس کو، اپن کا لاش بھی باہر نہیں جائے گا، اپن ادھر سے نہیں نکل سکتا سکندر، اس گھر میں اپنا قبر بھی نہیں ملے گا۔ میں نے کہا محمد بھائی نکالو اپنا خنجر اور چاک کر دو ان سب کا پیٹ۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج تم ہاتھ کی صفائی دکھاؤ گے، انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کب ان کے سر خود انہی کے قدموں میں گر گئے۔ تم نے تو مجھے مایوس کیا محمد بھائی، میں ہنستا رہا۔ محمد بھائی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھ تیرے کو اللہ رسول کا واسطہ، محمد بھائی یہ اللہ رسول کا حکم ہی تو ہے جس کی وجہ سے میں مجبور ہوں۔ اس جیسے مسلمانوں کے دشمن، فتنہ و شر کے سبب مفسد، منافق، شراب پینے والے اور زناکار کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ غدار بھی ہے اور میرا دشمن بھی ہے، اور اپنی بقا کا سوال ہو تو قتل بھی قتل نہیں ہوتا۔